شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ، پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر نکسیر روکنی ہے تو ٹھنڈا پانی پی لو یا پھر ناک کے اوپر برف لگا دو، آپ کی نکسیر رک جائے گی۔ سر سے خشکی نہ جا رہی ہو تو میتھی کے دانے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح ہوتے ہی سر پر لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی۔ دماغی صلاحیت کم ہو گئی ہو تو دار چینی زیادہ سے زیادہ کھاؤ، دماغی صلاحیت تیز ہو جائے گی۔ اگر گنج پن دور کرنا ہو تو سر پر سنبل کے پتے پیس کر لیپ کرو، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا پیٹ بھینس کی طرح پھول جائے تو پیٹ پر ککر کے درخت کے پھول کا رس لگاؤ، باریک بالوں کو گھنا کرتا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ گاجر کا گجریلا کھاؤ، تمہارے معدہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ گلہری کو بوسہ دینے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر کم نہیں ہوگی۔ کان میں الائچی رکھو، کان بہرے نہیں ہوں گے۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر تک رکھو گے تو معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ تتر کی چربی کھاؤ گے تو گھوڑے کی طرح تمہارے اندر قوت آ جائے گی۔ آنسو کو پی لیا کرو، کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگاؤ، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ کریلے کا بیج کھایا کرو، زندگی دیتا ہے یہ۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، گال نرم ہو جائیں گے۔ پپیتے کا رس پیا کرو، سخت قبض بھی کھل جائے گا۔ رات کی رانی کا پودا گھر میں ہو، سانپ کبھی نہیں آتے۔ شتر مرغ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں نحوست کبھی قدم نہیں پائے گی۔ گیس نکلے تو فوراً پانی پی لو، بواسیر نہیں ہوگی۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک لگا دو، ہلتا ہوا دانت دوبارہ مضبوط ہو جائے گا۔ سانپ کے کپڑوں کو گھر میں لٹکا دو، سانپ کبھی گھر میں آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ بوڑھی عورت کو لڑکی بنا دینے والے سادہ ٹوٹکے۔ نیم کا مسواک کریں، گرتے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ کھیرے میں بادام ڈال کر چہرے پر لگاؤ۔ نیم کے پتے کھایا کرو، تمہارا چہرہ نکھر جائے گا۔ بدن پر فضول بالوں کو صاف کرنا ہے تو پان کے پتوں کا رس بالوں والی جگہ پر لگاؤ، بال نہیں آئیں گے۔ دودھ میں سونف ڈال کر گالوں پر لگائیں۔ کھجور میں چینی ڈال کے نہار منہ کھائیے۔ مور کے انڈے کو پھینٹ کر ہاتھوں پر لگائیں۔ کدو کے بیج کا سالن کھاؤ، بڑھاپا پلٹ جائے گا اور جوانی واپس آ جائے گی۔ بڑی عمر کو لے کر ڈپریشن ہو تو فوراً گیندے کے پھول کو لے کر سونگھنا شروع کر دو، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ راجو روغن زیتون سالن میں ضرور استعمال کیا کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے چہرے اور بدن پر جوانی کے آثار آنے لگیں گے۔ میٹھی چیزیں کھانا چھوڑ دو اور کڑوی چیز میں کھانا شروع کر دیں، تمہارا سارا بدن دانوں سے پاک صاف اور دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کھجور کے پتوں کو پیٹ پر باندھ کر سویا کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے پیٹ کی چربی کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ کھجور کے پتوں کو پیٹ پر باندھ کر سویا کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ تمہارے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر ارکے گلاب اور ساتھ میں چنبیلی کا تیل کی مالش کرو، بدن کی جلد 18 سال لڑکی جیسی ہو جائے گی۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرو، تمہاری آواز 13 سال لڑکی جیسی سریلی بن جائے گی۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت بھر آتی ہے۔ ہمیشہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے طاقت بھر آتی ہے۔ سونے سے پہلے ادرک کو چاٹ لینے سے طاقت بھر آتی ہے۔ نہانے سے پہلے زیتون پی لینے سے طاقت بھر آتی ہے۔ ہمیشہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے طاقت بھر آتی ہے۔ سونے سے پہلے ادرک کو چاٹ لینے سے طاقت بھر آتی ہے۔ نہار منہ گنا چوس لینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔
سونے سے پہلے نمکین پانی ضرور پیا کریں۔ چنبیلی کی خوشبو بدن پر لگانے سے طاقت آتی ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نیم کے پتے کچے چبانے سے طاقت آتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ کچی سبزیاں کھانے سے بھی بدن میں طاقت آتی ہے۔ کچے پھل کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد 1 گھونٹ پانی پیا کرو۔ رات کو دانت صاف کرنے چاہیے۔ امرود کے بیج کھانے سے طاقت بے تحاشا آتی ہے۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھانے کے بعد چلنے سے طاقت بھر آتی ہے۔ کھانا کھا کے سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ انگ انگ میں اگر طاقت چاہتے ہو تو ٹائم پر کھانا کھایا کرو۔ سفیدے کے پتے کو پانی میں ابال کر اس کی بھاپ لینے سے بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جامن کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ توری کی سبزی کھانے سے بے پناہ طاقت آتی ہے۔ دہی کو بادام کے ساتھ کھانے سے طاقت آتی ہے۔ فالسے کھانے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گاجر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس بندے کے ہاتھ کالے ہوں تو سمجھ جاؤ، جس کے ہاتھ کی رگیں ابری ہوں تو سمجھ جاؤ اس کا دماغ ناقص ترین ہے۔ وہ آدمی ذہین ترین ہے اور محنتی کش بندہ ہے جس بندے کے ہاتھ گورے ہوں۔ جس بندے کے ہاتھ موٹے ہوں تو سمجھ جاؤ وہ عقل کا کمزور اور عقل کا تھوڑا ہے۔ وہ دولت کا لالچی اور مغرور ترین بندہ ہے جس بندے کے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوں۔ سمجھ جاؤ وہ عورتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ جس بندے کے ہاتھوں کا رنگ سانولا ہو ایسا بندہ اپنی شادی کے بارے میں زیادہ پریشان رہتا ہے۔ جس بندے کے ہاتھ زیادہ نرم ہو وہ زیادہ نرم مزاج اور بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ جس بندے کے ہاتھ سخت ہو وہ زیادہ محنت کش اور دوسروں کے لیے جینے والے ہوتے ہیں۔ جس بندے کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہو تو سمجھ جاؤ ایسا مرد ناکام مرد ہے۔ اس میں صفت عورتوں والی ہوتی ہے۔ مردانہ طاقت عام مردوں کی نسبت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس بندے کے ہاتھوں پر بال نہیں ہوتے ایسے بندوں کی مردانہ طاقت بہت کم ہوتی ہے۔ جس بندے کے ہاتھوں کے ناخن پہلے زرد ہوں تو سمجھ جاؤ ایسے بندے برے اور سیارہ کار ہوتے ہیں۔ سمجھ جاؤ وہ خوش قسمت انسان ہوتے ہیں۔ جس بندے کے بائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ وہ بدقسمت انسان ہے۔ اس کی قسمت میں دولت کم آتی ہے۔ خواہ میں عورت آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ خواہ میں طوطا آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر کنجوس مہمان آنے والا ہے۔ خواہ میں بھیڑ کا بچہ آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر معصوم بچے آنے والے ہیں۔ خواہ میں اونٹ کا بچہ آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے پاس دولت کے انبار لگنے والے ہیں۔ خواہ میں تیلی آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر راحت کا سامان آنے والا ہے۔ خواہ میں گندم کے کھیت دکھائی دیں تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر میں رزق کی کشادگی ہونے والی ہے۔ اگر تمہارے خواہ میں بھیڑ آئے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہاری دولت تم سے چھین لی جائے گی۔ خواہ میں ریت کے ٹیلے نظر آئے تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی میں غم اور دکھ آنے والے ہیں۔ خواہ میں کسی اور کی بیوی دکھائی دے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی عورت ملنے والی ہے۔ خواہ میں میٹھی چیز نظر آئے تو سمجھ جاؤ تمہیں بہت جلد کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ خواہ میں کوئی نمکین چیز نظر آئے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں تنہائی لپیٹ لے گی۔ خواہ میں گھوڑا نظر آئے تو سمجھ جاؤ بے تحاشا پیسے ملنے والے ہیں۔ خواہ میں شیر دکھائی دے تو سمجھ جاؤ تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے والے ہو۔ خواہ میں سمندر دکھائی دے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی پیاری لگنے والی ہے جس میں تمہارا کھانا پینا بہت کم ہوگا۔ خواہ میں بکری آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کھلنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانب۔ میں شراب کے نشے میں دھت ایک کلب سے باہر نکلا تھا۔ میری باہوں میں ایک حسین دوشیزہ تھی، وہ بھی نشے سے چور تھی۔ اسے اپنے ہمراہ لیے میں اسے گاڑی تک لے کر گیا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر ڈگمگاتے ہوئے میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بھی میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا فلیٹ اس کلب سے زیادہ دور نہیں تھا،
لیکن جس قدر میں نشے میں تھا 1 میل کا فاصلہ بھی مجھ سے طے کیا نہیں جا رہا تھا۔ میری آنکھیں نشے سے اس قدر چور تھی کہ مجھے سامنے کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اپنے فلیٹ کی مطلوبہ بلڈنگ کے باہر پارکنگ ایریا میں۔ میں نے بامشکل گاڑی کو کھڑا کیا تھا، پھر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے میں اپنے فلیٹ کے اندر چلا گیا۔ میری تو شام میں اب شراب کے نشے میں غیر عورتوں کے ہمراہ گزرتی تھی، کیونکہ میں نے عورت کا وہ روپ دیکھا تھا کہ میرا عورت ذات پر اعتبار ہی اٹھ گیا۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ عورت ایک بکاؤ چیز ہے، پیسوں کی چمک دیکھ کر پھسل جانے والی۔ میں برا آدمی نہیں تھا، میں عیاش بھی ہرگز نہ تھا، نہ مجھے شراب کی عادت تھی، نہ شباب کی عادت تھی، بلکہ میں عورتوں سے دور بھاگتا تھا۔ کینیڈا جیسے آزاد ماحول میں رہ کر بھی میں لڑکیوں کو دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیتا۔ مجھے ہمیشہ عورت پورے لباس میں ہی بھاتی تھی، لیکن اب میرے نزدیک عورت ایک بے وقت سی چیز تھی۔ ایک بار میرے دوست مجھے ایک طوائف کے گھر لے گئے۔ وہ لڑکی خوبصورت سی مشرقی میکسی میں ملبوس تھی، آدھے چہرے کو گھونگھٹ سے چھپا رکھا تھا، لیکن جب اس نے غزل گانی شروع کی اس کی آواز نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ مجھے لگا یہ آواز میں نے پہلے کہیں سنی ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وہ بالکل بھی انجان نہ تھی، بس یاد نہیں آ رہا تھا میں نے اس کی آواز سنی کہاں ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، جی چاہا کہ سامنے لڑکی کے پاس جا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دوں، لیکن جس محفل میں ہم بیٹھتے تھے یہ بات وہاں کے ادب کے خلاف تھی۔ اس لڑکی نے ڈھول کی تھاپ اور ہارمونیم پر جب رقص شروع کیا تو سب کے ہوش اڑانے لگی۔ اس کا چست لباس، خوبصورت وجود، سفید رنگ کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر اس کے چھپے چہرے کی دلچسپی اور بڑھانے لگی تھی۔ وہاں پر موجود میرے دوستوں کی ہوس شدہ نظریں اس کی حسین وجود پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن جس چیز نے مجھے بے چین کیا تھا وہ اس لڑکی کی آواز تھی، جس نے پھر سے میرے اندر میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے بے چینی سے اس رقص کے ختم ہونے کا انتظار تھا، لیکن وہ ہر ایک کے بعد ایک غزل گاتی رہی۔ گھنگرو سے مکیت پاؤں اس کے لہرا رہے تھے، ہر کسی کے دل کو مو رہے تھے، لیکن میرا یہ حال تھا کہ کینیڈا جیسے برفا دینے والے سردی میں بھی میں پسینے سے شرابور تھا۔ میرے کانوں میں اس لڑکی کی آواز تھی، لیکن کبھی وہ غزل میں بدل جاتی، کبھی ایک پاکیزہ سے کلام میں۔ مجھے لگا میرے وجود میں آگ سی بھڑک گئے۔ اس ٹھنڈ کا اثر مجھ کو زائل کر چکا تھا۔ مجھے اپنے گاؤں کی جون جولائی کی سخت دھوپ یاد آنے لگی تھی۔ مجھے لگا چاروں طرف حبس ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، میں ننگے پاؤں کسی تپتے صحرا میں بھاگ رہا ہوں، جیسے اس لڑکی کے پیر ڈھول کی تھاپ پر چل رہے ہیں۔ ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ سامنے رکھی شراب کی بوتلیں ہی اس وقت میرے لیے واحد سہارا تھی۔ میں نے وہ بوتل پکڑی اور منہ سے لگا کر پینے لگا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ شراب بہت تیز ہے، بنا پانی ملائے اسے پینا نقصان دہ ہے، لیکن اس وقت مجھے نشہ تھا، ایسا نشہ جو مجھ سے میرا حافظہ چھین لے۔ میں پوری بوتل پی چکا تھا۔ میرے آخری گھونٹ پر اس لڑکی کے گھنگرو ٹوٹ کر پورے حال میں بکھر چکے تھے۔ وہ بھی شاید تھک چکی تھی، اس لیے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ آئی ادھیڑ عمر انگریز عورت اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔ اسی وقت میں بھی نشے سے چور ڈگمگاتے قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے کہا، اس لڑکی کی 1 رات کی قیمت بولو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہ اسی حال میں چاہیے۔ وہ انگریز عورت مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے جتنے ڈالرز کہے میں نے اسے دے دیے۔ اس کے ساتھ آئے ڈھول اور ہارمونیم والے مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے تک چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے کہاں یہ بات گوارا تھی کہ اسے کوئی بھی چھوئے۔ بے شک میں نشے میں چور تھا، لیکن اس نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ سامنے کمرے میں اسے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لے جا چکا تھا۔ کینیڈا جیسے شہر میں جہاں پر ہمارا گھر تھا، وہاں ہر وقت برف جمی رہتی۔ میرے والد ایک پاکستانی تھے اور والدہ کینیڈین۔ میرے والد نے گرین کارڈ کی خاطر میری والدہ سے شادی کی تھی۔ میں نے رنگ روپ تو اپنی ماں کا چرایا تھا، لیکن شاید حیا مجھے اپنے باپ کے پاکیزہ خون سے ملی تھی۔ میں نے سنا یہی تھا کہ میرے ماں باپ کی شادی ایک زبردست محبت کا نتیجہ تھی۔ میری والدہ نے میرے باپ کی خاطر دین اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن یہ شاید زبان کا ہی اعتراف تھا یا میرے والد سے شادی کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ، ورنہ انہوں نے کبھی بھی دین اسلام کے احکامات کو اپنایا تھا اور نہ ہی پردے کی طرف راغب ہوئی تھی۔ میری ماں اب بھی ڈرنک کرتی تھی، ویسا ہی لباس پہنتی جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے پہنتی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے پہل تو میرے والد میری والدہ کو پیار اور محبت سے سمجھاتے رہے،
کبھی کبھی وہ میرے والد کی بات مان بھی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ بابا کی بار بار کی روک ٹوک سے چڑنے لگی تھی۔ کہتی ہیں کہ یہ میرا لائف سٹائل ہے، مجھے اسی کی عادت ہے، تم مجھے گھر میں قید کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں پردہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اپنا پہنا ہوا لباس بدل سکتی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو لڑتے ہی دیکھا۔ میری والدہ کو پارٹیز میں جانے کا بہت شوق تھا اور میرے والد اس بات کے سخت خلاف تھے کہ غیر مردوں سے میری والدہ گلے لگ کر ملی۔ اگر وہ کبھی انہیں ان کے کسی مرد دوست کے ساتھ یوں بے تکلف دیکھتے تو اس شخص پر چیخنے اور چلانے لگتے تھے، کہتے کہ میری بیوی سے دوبارہ بات مت کرو۔ میری والدہ میرے والد کو جاہل، دقیانوس، گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی۔ میرے والد کی جذباتی پن کی وجہ سے جب مرد میرے والد کو یوں چلاتے دیکھتے تو میری والدہ کا خوب مذاق اڑاتی کہ تمہارا شوہر پاگل ہے۔ میں 6 سال کا تھا جب میرے والدین کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ میں سکول واپس آیا تو گھر پر میری والدہ کے ساتھ ایک مرد موجود تھا۔ میری ماں بھی اس سے بے حد بے تکلف تھی۔ مجھے بھی اپنے والد کی طرف سے اپنی والدہ کا دوسرے مردوں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں تھا، لیکن میں انہیں کہتا کچھ نہیں تھا، بس اپنے باپ کو فون کر دیتا۔ میں نے چوری چھپے اپنے والد کو فون کیا۔ میرے والد کینیڈا میں ایک سٹور پر ملازمت کرتے تھے۔ میری بات سن کر تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ پر برسنے لگے۔ میری والدہ کا دوست گھر سے بھاگ گیا۔ میری والدہ میرے والد کو مغلیات بکنے لگی، کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو، اور ابھی اسی وقت غصے میں میرے والد نے بھی طلاق دے دی۔ میرے والد مجھے لے کر پاکستان آ گئے۔ میرے والد صاحب پاکستان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میرے دادا وہاں کی مسجد کے امام تھے۔ میری دادی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچیاں آتی۔ جب میں گاؤں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا، وہاں کا ماحول میرے گھر سے یکسر مختلف تھا۔ میرے دادا کا بہت ہی بڑا گھر تھا۔ میرے چچا چچیاں بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سب خواتین کے سروں پر ہر وقت دوپٹہ رہتا۔ وہ اپنے مردوں کے سامنے نہ تو نظریں اٹھاتی اور نہ ہی زبان چلاتی۔ جب میرے دادا کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے تو نہ نماز آتی ہے نہ ہی مجھے کلام پاک آتا ہے، انہوں نے میری خود تربیت کرنا شروع کی۔ میری دادی بہت ہی دھیمے مزاج کی، پیار کرنے والی خاتون تھی۔ میرے والد ہر وقت چپ چپ رہنے لگے۔ میری دادی ان سے کہتی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اپنا گھر بسا لیں، لیکن وہ کہتے کہ انہیں اب بھی میری ماں سے محبت ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ میرے 2 چچا چچیاں تھی، دونوں کے ہی 3 بچے تھے، لیکن عام ہی شکل و صورت کے مالک تھے۔ میری دادی روزانہ بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی۔ ان میں سے مجھے ایک لڑکی بہت ہی زیادہ اچھی لگنے لگی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے 6 سال جس ماحول میں تربیت پائی تھی وہ سب کچھ تھا، لیکن شرم و حیا نہ تھی، اور جس ماحول سے میں آیا تھا یہاں سب کی آنکھوں میں حیا تھی۔ میں اب شلوار قمیض پہننے لگا تھا، کلام پاک پڑھنے لگا تھا۔ مجھے 1 سال لگ گیا تھا نماز اور ابتدائی سپارہ پڑھنے میں، کیونکہ میرا لہجہ انگریزوں جیسا تھا اور میں بات بھی انگریزی میں ہی کرتا۔ گاؤں کے بچے مجھے بار بار آ کر دیکھتے تھے جیسے میں کوئی اور مخلوق ہوں، کیونکہ میرا رنگ روپ میری ماں جیسا تھا، سفید دودھیا رنگ، براؤن بال، کھلتی براؤن آنکھیں۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک مسلمان باپ کا بیٹا ہوں، میں بالکل انگریز جیسا دکھتا تھا۔ اسی لیے گاؤں میں سب کی دلچسپی کا میں باعث بھی تھا۔ میرے کزن مجھ سے اس لیے بھی بے تکلف نہیں ہو پائے کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی، وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن 1 سال کے بعد میں کافی حد تک اردو کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ جب بھی بچے میری دادی کے پاس کلام پاک پڑھنے آتی، میں بھی ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور اس لڑکی کو دیکھتا رہتا جس کی آواز نے پہلی بار میرے اندر کی دنیا کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی، بڑی خوش الہانی سے کلام پاک پڑھتی تھی۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ جب وہ کلام پاک پڑھتی میرا دل بے چین سا ہونے لگتا۔ جتنی اس کی صورت پیاری تھی اتنی ہی اس کی آواز بے حد ہی سریلی تھی۔ پہل تو اس کی آواز میں سورہ رحمان سن کر میرے قدم ہی جم گئے۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بڑی خوشی الہانی سے وہ آنکھیں بند کیے سورہ رحمان زبانی سے پڑھ رہی تھی۔ میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا لیکن میرے پیر وہیں تھم گئے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور شاید پتھر کا ہو گیا تھا جب تک کہ اس نے آخری آیات نہیں پڑھ لی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا رہا۔ پھر تو میرا اس وقت کہیں بھی جی نہیں لگتا تھا جب تک وہ لڑکی میری دادی کے پاس کلام پاک پڑھنے آتی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا سوائے اس کی کہ وہ اللہ کے کلام کو نہایت ہی خوبصورتی سے پڑھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرے دل میں وہ لڑکی گھر کرنے لگی۔ دوسری جانب میرے والد اب بہت ہی بیمار رہنے لگے۔ مجھ سے اکثر وہ کہتے کہ عورت کی محبت کا روپ بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ اکثر مرد کو ہی بے وفا کہا جاتا ہے اور عورت کو وفا کا پیکر، لیکن مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کر لے
تو زندگی بھر کسی بھی دوسری عورت کو دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ مجھے میرے باپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ میرا باپ میری ماں سے اب بہت ہی محبت کرتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو ایک ایسی عورت کے لیے گھلتے دیکھا جس نے میرے ہیرے جیسے باپ کی قدر نہ کی۔ میرے والد 3 سال میں ہی میری والدہ کی بے وفائی کا غم دل کو لگائے اس جہان فانی سے کوچ کر کے۔ اس دن تو مجھ پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں 8 سال کا تھا اور اپنے والد سے بہت ہی اٹیچ تھا۔ میرے دادا دادی بھی بہت ہی رو رہے تھے۔ میرے والد کو دفنا کر واپس آ کر میرے دادا بے جان سے وجود کو لیے چارپائی پر بیٹھ کے میری دادی ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرے دادا کہنے لگے، میں خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ بیٹے کی میت کا وزن باپ کے بوڑھے کندھوں پر بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگے۔ مجھے گلے سے لگایا، میں روئے جا رہا تھا۔ سب نے میری منت سماجت کر لی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ پہلی بار اس دن وہ بچی میرے پاس آ کر بیٹھ کے مجھ سے کہنے لگی، کیا تمہارے بھوکے رہنے سے تمہارے ابا واپس آ جائیں گے؟ کیا تمہارے آنسو دیکھ کر وہ جی اٹھیں گے؟ ہم اپنے پیاروں کو جتنا بھی رو لیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ مجھے اس وقت اس کی باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو چکا تھا۔ میری ماں کو میری کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں نے تلخی سے اسے کہا کہ تمہارے ماں باپ تو زندہ ہیں، اس لیے تمہیں باتیں کرنی آتی ہیں۔ اگر وہ مر چکے ہوتے تو پھر میں دیکھتا تم کیسے ایسی باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگے، میرے والدین کو مرے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، وہ بھی اپنے چچا کے پاس رہتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دھچکا سا لگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیلنے لگے تھے، ہم دونوں باتیں بھی کرتے۔ اس لڑکی کا نام ماہ نور تھا۔ میری دادی ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ دادی کے بہت سے کام بھی کروا دیتی۔ ماہ نور کی چچی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اس کم عمر لڑکی سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری دوستی بھی بڑھتی گئی۔ 14 سال کی عمر کے بعد اس لڑکی نے میری دادی کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میری زندگی اس لڑکی کے بنا نامکمل ہے۔ میں اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی چچی سخت مزاج عورت تھی۔ میرا دل پھر سے اداس رہنے لگا۔ 10ویں جماعت کے بعد میرے دادا نے مجھے لاہور کے کالج میں داخل کروا دیا۔ میں وہیں ہاسٹل میں رہنے لگا، لیکن میرا دل بہت ہی بے چین رہتا۔ ایک بار میں گاؤں آیا تو مجھے ماہ نور کھیتوں میں نظر آئی۔ جتنا میں اسے دیکھ کر بے چین ہوا تھا اتنا ہی بے قراری سے وہ بھی میری جانب بڑھتی گئی۔ بھاگتی ہوئی میرے پاس پہنچی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرا ہاتھ پکڑا اور کھیتوں سے دور ایک درخت کے پاس مجھے لے گئے۔ اس وقت تو میں بھی اسے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگی، تم نے اچھا کیا جو شہر جا کر پڑھنے لگے، بس جلدی سے پڑھ لکھ جاؤ تو مجھے میری چچی سے مانگ لو ارسلان۔ میں نے کہا، تمہارے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سسکا اٹھی۔ جب میں نے اس کی کلائی دیکھی تو وہ بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے بے چینی سے ماہ نور کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، روٹی بناتے ہوئے اسے روٹی جل گئی، اس لیے اس کی چچی نے گرم کوئلہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ گرم آگ کی بھٹی میں اس کی چچی کو جھونک دوں، لیکن بے بس تھا۔ میں نے کہا کہ میں آج ہی دادا کو تمہارے گھر میں رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں ابھی نہیں، وہ نہیں مانیں گے، بس مجھے 18 سال کی ہونے دو، پھر میں تمہارے ساتھ شادی کرنے میں آزاد ہوں۔ بس تم مجھے بھول مت جانا ارسلان، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں سوچ چکا تھا کہ کچھ بن کر ہی ماہ نور سے شادی کروں گا تاکہ اس کی ظالم چچی سے اسے نجات دلوا سکوں۔ اس لیے میں نے خوب دل لگا کر پڑھا۔ 5 سال بعد میں گاؤں پہنچا۔ اس وقت میری لاہور میں اچھی خاصی نوکری لگ چکی تھی۔ مجھے گاؤں میں جاتے ہی سب سے پہلا خیال ماہ نور کا آیا۔ میں نے اپنی دادی سے کہا کہ وہ میرا رشتہ ماہ نور کے لیے لے کر جائیں۔ میری بات سن کر میری دادی کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ کہنے لگی، وہ کیوں؟ میں نے کہا، مجھے وہ پسند ہے۔ دادی کہنے لگی، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ بات اپنی دادی کے منہ سے سن کر مجھے حیرت ہوتی۔ میری دادی ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ میں نے کہا، آپ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی، میں ماہ نور سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ میرے لیے اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ دادی کہنے لگی، اب وہ یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکی ہے، اس خبر نے تو میرے آسان ہی خطا کر دیے تھے۔ میں نے کہا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ دادی کہنے لگی، وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئے، سارے گاؤں میں بڑی جگ رسوائی ہوئی ہے ہماری۔ مجھے یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اچھا لگتا ہوں اسے، جب میں بڑا ہو کر کچھ بن جاؤں گا تو مجھ سے شادی کرے گی۔ ارسلان، تم نہیں جانتے کہ میری چچی نے میرا جینا دوبھر کر رکھا ہے، تم جلدی سے کچھ بن جاؤ تو میرا رشتہ مانگ لو۔
میں صرف تمہیں سے محبت کرتی ہوں، پھر وہ کیسے کسی اور کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ اس خبر نے میرا سکھ چین سب کچھ چھین دیا۔ انہی دنوں میرے دادا کا انتقال ہو گیا، مجھ پر گہرا صدمہ تھا۔ میرے پاس باہر کی نیشنلٹی موجود تھی، اس لیے میں نے باہر جانے کے فیصلہ کیا۔ اس گاؤں میں تو ماہنور کی یادیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ میں دوبارہ کینیڈا چلا گیا، لیکن میری زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ میں نے ماہنور سے سچی محبت کی تھی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ میرے والد سچی کہتے تھے، عورت بے وفا ہوتی ہے۔ میں نے ماہنور سے جب کہا تھا کہ میں ضرور اسے اپناؤں گا، پھر وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ ماہنور کی بے وفائی کا غم ہی تھا جس نے میری ساری شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ مجھے کینیڈا جاتے ہی اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن میری رات بڑی بے چین رہتی تھی۔ اب میں کلب جانے لگا تھا، ماہنور کو بلانے کے لیے شراب کا سہارا لینے لگا تھا۔ جب ماہنور کی بے وفائی کا مجھے خیال آتا، میں زناکاری سے گریز نہ کرتا۔ میں گناہ ثواب ہر چیز سے واقف تھا، لیکن میں ماہنور کو بلانے کے لیے گناہ کے راستے کو اختیار کر چکا تھا۔ مجھے لگتا وہ بھی میری ماں جیسی ہی نکلی تھی۔ ساری عورتیں شادی شدہ میری ماں جیسی ہوتی ہیں۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا، مجھے گاڑی اور رہائش اسی کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میں ایسی محفلوں میں جانے لگا جہاں پاکستان اور انڈیا سے آئی طوائفیں ناچ گانا کرتی تھی، لیکن وہاں پر میں نے غزل گاتی لڑکی کی آواز کے گھونگھٹ سے چھپے چہرے، اس کے پاؤں پر بندے گھنگرو کو دیکھ کر مجھے پہلا شبہ ماہنور کا ہوا تھا۔ میرے دوستوں کی نظر اس کے زیب و زینت پر تھی، لیکن میں اس کے ہاتھ کی کلائی پر ایک نشان دیکھ رہا تھا جس نے میری حالت غیر کی تھی۔ وہ ماہنور ہی تھی، وہ میری ماہنور تھی، میری محبت، لیکن وہ تو بے وفا نکلی تھی۔ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو پھر یہاں کینیڈا کے طوائف خانے میں کیسے پہنچی؟ اس سوچوں نے میرا چین برباد کر دیا۔ میں نے شراب کی پوری بوتل پی لی، ماہنور کی قیمت بھی ادا کر دی۔ اس کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، لیکن آج وہ میری دسترس میں تھی۔ آج کی رات میں اس کا گاہک تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے گھونگھٹ کو نہیں ہٹایا، نہ اسے دیکھا، بس اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی دیکھنے لگا جس پر اس جلے ہوئے کوئلے کا نشان اب بھی باقی تھا۔ مجھے لگا وہ بے ہوش ہے، لیکن اس کی سسکیوں نے مجھے احساس دلایا کہ وہ پورے ہوش و حواس میں ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کمرے میں اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ میں نے کہا، بس ایک سوال کا جواب دے دو ماہنور، میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میری بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ کے اس نے اپنا چہرہ بھی میرے سامنے بے نقاب کر دیا۔ کہنے لگی، میری چچی نے رات کے اندھیرے میں میرا سودا کر دیا۔ اس نے مجھے زبردستی بیچ ڈالا اور گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ میں بھاگ گئی۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی ارسلان، مجھ سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا ہے۔ میرے انکار پر مجھے ایسے ایسے گھاؤ لگائے جاتے ہیں کہ جو زخم تم دیکھ کر تڑپ جاؤ گے، وہ ان گھاؤ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو میرے وجود پر لگ چکے ہیں۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ گاؤں فون کر کے اپنے چچا سے اپنی وراثت کا حصہ مانگا اور اس رقم سے ماہنور کو ہمیشہ کے لیے میں نے خرید لیا۔ اب وہ میری بیوی ہے، میرے لیے انتہائی قابل عزت ہے کہ وہ جتنی پہلے تھی اب بھی میں اس کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں۔ ہم دونوں نے گناہوں کا راستہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ماہنور وہ گناہ مجبور ہو کر رہی تھی اور میں اس کی یاد میں غلط راہ پر چل نکلا تھا، لیکن اب اپنے گناہوں سے رو رو کر توبہ کرتا۔ میری صبح ماہنور کی تلاوت پر ہوتی اور وہ بے وفا نہیں تھی۔ ہر عورت میری ماں کی طرح بے وفا نہیں ہوتی، یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔